وہ ساری چیزیں جن کو ہم کہتے ہیں حرام، تو آپ کو پتہ ہے لفظ حرام کا مطلب کیا ہے؟ محترم۔ لفظ حرام کا مطلب ہے محترم، محرم الحرام، یعنی محترم محرم، بیت اللہ الحرام، اللہ کا محترم گھر۔ تو حرام کا مطلب ہے محترم۔ اب آپ کہیں گے شراب حرام، سود حرام ہے نا، خنزیر کا گوشت حرام، تو کیا اس کا مطلب محترم ہے؟ جی ہاں، اس کا مطلب بھی محترم ہے، اس کا مطلب بھی محترم ہے، لیکن وہ محترم کن معنوں میں ہے؟ وہ انہی معنوں میں ہے جو میں نے عرض کیا نا کہ حدود اللہ محترم ہے۔ خدا نے ہم سے کہا ہے کہ اس باؤنڈری کے اندر رہنا ہے، اس باؤنڈری کے اندر تمہیں پیاس لگ رہی ہے، پانی پیو، جوس پی لو، دودھ پی لو، لسی پی لو، شربت پی لو، ہزاروں چیزیں پینے کی، تمہارا دل چاہ رہا ہے میں شراب پیوں، شراب از سم ویئر آؤٹ آف دس باؤنڈری، اس باؤنڈری کے باہر ہے وہ، اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو باؤنڈری کو کراس کرنا ہوگا۔ یہ باؤنڈری محترم ہے، کیوں؟ اس لیے کہ خدا کی بنائی ہوئی ہے، اس کو آپ کراس کریں گے تو شراب ہاتھ میں آئے گی، یہ حرام ہے، اس کو پار کرنا حرام، تو اس کے پار جو چیزیں ہیں وہ سب حرام ہیں، کیونکہ اس کے لیے آپ کو خدا کے حدود کو پامال کر کے جانا پڑے گا، اور یہ خدا کے بنائے ہوئے حدود جو ہے یہ محترم ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے بنائی ہوئی حدیں ہیں۔ تو یہ جو خدا کی بنائی ہوئی حدیں ہیں، ان کے بارے میں کہا گیا ہے وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ جو حدود اللہ سے تجاوز کرے، سورہ بقرہ 299، تو یہ تجاوز کرے گا وہ ظالموں میں سے ہوگا۔ ظلم ہے اس کو پار کرنا۔ اس ظلم کے سبب جو قوم حدود اللہ سے تجاوز کرتی رہتی، اس کے سبب بعض اوقات خدا بند عالم نے بعض قوموں پر، بنی اسرائیل پر، جس کی مثال قرآن کریم میں متعدد مقامات پر ہے، حلال چیزوں کو بھی حرام کر دیا۔ بنی اسرائیل کے اوپر خدا نے حلال کو بھی حرام کر دیا، مثلا ہفتے کے دن مچھلی کا شکار۔ اب ہفتے کے دن مچھلی کے شکار میں اور اتوار کے دن مچھلی کے شکار میں اور جمعے کے دن مچھلی کے شکار میں کیا فرق ہے؟ بظاہر تو کوئی فرق نہیں ہے، نہ اس سے خدا کوئی نقصان ہے، نہ موسیٰ علیہ السلام کو کوئی تکلیف ہے، نہ مچھلیوں کو کوئی تکلیف ہے۔ پھر خدا نے بنی اسرائیل پر ہفتے کے دن شکار کرنے پر کیوں پابندی لگا دی؟ بظاہر مچھلی تو وہی ہے، آپ ہفتے کو کھا لیں یا اتوار کو کھا لیں یا پیر کو کھا لیں، مچھلی مچھلی ہے۔ تو دیکھیں یہ خدا کی طرف سے ایک سزا تھی، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 161 میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، یہودیوں کے اوپر ان کے ظلم کے سبب، کیونکہ بڑے ظالم تھے، ان کے ظلم کی کچھ مثالیں بھی ہیں آگے۔ جو ظلم وہ کیا کرتے تھے یہودی، اس ظلم کی وجہ سے حرمنا علیہم طیبات، ہم نے ان کے اوپر پاکیزہ چیزیں حرام کر دیں، ورنہ پاکیزہ چیزیں تو حلال ہیں، ورنہ پاکیزہ چیزیں حلال ہیں اور خبیث چیزیں حرام ہیں۔ یحل علیہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، ایک جگہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ پیغمبر اکرم کے لیے، انبیاء کے لیے، کہ وہ پاک و پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال قرار دیتے ہیں اور خبیث چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں۔ تو جو چیزیں پاکیزہ ہیں وہ حلال ہیں، اینڈ وائس ورسا، جو چیزیں حلال ہیں وہ پاکیزہ ہیں، جو چیزیں حلال ہیں وہ پاکیزہ ہیں، اور جو پاکیزہ ہیں وہ حلال ہیں، اور جو چیزیں حرام ہیں وہ خبیث ہیں۔ اور یہاں خداوند عالم کیا کہہ رہے ہیں؟ حرمنا علیہم طیبات، ہم نے طیبات کو بھی ان پر حرام کر دیا۔ کیوں؟ فَبِظُلْمٍ، ظلم کے سبب، سزا کے طور پہ، سزا کے طور پہ خدا نے حرام کیا۔
احلت لهم وبصدهم عن سبیل اللہ کثیرا، اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے، واخذهم الربا، اور سود کھانے کی وجہ سے، ان جرائم کی وجہ سے، وقد نہوا عنہ، منع کیا گیا تھا ان کو. ایسے نہیں خدا نے سزا دی، پہلے منع کیا. پیغمبر نے آ کر کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا بنی اسرائیل میں تو بہت نبی آئے، انہوں نے آ کے بتایا یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط. وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور یہ کہ باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھا لیا کرتے تھے، باطل طریقے سے، ہیلے بہانے سے. خدا نے ہفتے کے دن ان کے لیے مچھلی کے شکار کو حرام کر دیا. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ہفتے کو شکار نہیں کیا، کیونکہ خدا کا بھی حکم آ گیا کہ ہفتے کو مچھلی کا شکار حرام ہے. اچھا، یہ بات شاید مچھلیوں کو بھی پہنچ گئی کہ ہفتے کے دن ہمارے لیے سیف ڈے ہے، تو یا یہ کہ خدا کی طرف سے آزمائش تھی اس قوم کے لیے. اس دن مچھلیاں زیادہ آ کے اٹکھیلیاں کرتی تھیں سائڈوں میں، کناروں پہ، اور وہ للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھتے تھے کہ اوہ آج تو پابندی ہے، آج ہی مچھلی زیادہ آ رہی ہے. پھر کسی نے آئیڈیا دیا ان کو، آئیڈیاز نکل کر آنا شروع ہوئے. وہ آئیڈیا کیا ہے؟ جس سے آج کل ہم لوگ کہتے ہیں ہیلہ شرعی. ہیلہ شرعی سے آپ حرام کو حلال کر لیں، حلال کو حرام کر دیں. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے نالیاں نکال دیں، چھوٹی چھوٹی دریا سے نہریں نکال دیں. اب ہفتے کے دن جو مچھلیاں زیادہ آتی تھی چونکہ، تو وہ نالیوں میں آ گئیں. دن بھر میں مچھلیاں جب ادھر آ گئیں، شام کے وقت انہوں نے بلاک کر دیا ان نالیوں کو. شکار ہفتے کو نہیں کیا، اتوار کے دن سب کو پکڑ لیا. ٹھیک ہے، تو یہ جو ان کی ہوشیاری تھی، اس ہوشیاری کو خدا نے پسند نہیں کیا. یہ جو ہیلہ ہے، یہ ہمارے یہاں بھی ہیلہ شرعی کا ایک نظام چل رہا ہے. ہیلہ شرعی کا وہ کہتے ہیں کہ اسلامک بینکنگ اینڈ فائنینس آج کل بہت چل رہا ہے نا. تو ایک بڑے مفتی صاحب کسی کار میں گزر رہے تھے، کیونکہ ٹریفک کی قانون کی خلاف ورزی انہوں نے کر دی. پولیس والوں نے پکڑ لیا. انہوں نے کہا کہ بھائی جرمانہ ہوگا آپ کے اوپر 5,000 روپے. انہوں نے کہا بھائی کچھ اور کر لو یار، حل نکال لو. اس نے کہا حل یہ ہے کہ آپ 1,000 روپے مجھے دے دیں، یا تو 5,000 کا جرمانہ کٹوا لیں یا 1,000 روپے مجھے دے دیں. تو انہوں نے کہا اچھا دیکھو میں بھی ایک حل نکالتا ہوں، فکر نہیں کرو، 1,000 روپے تمہیں چاہیے نا. اب 1,000 روپے رشوت تو میں دے نہیں سکتا، رشوت تو حرام ہے. الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، دونوں جہنم میں چلے جائیں گے. تو کوئی وے آؤٹ نکالتے ہیں. ایسا ہے کہ یہ میری گھڑی ہے، یہ 10,000 روپے کی ہے، اس کو آپ ایسا کریں کہ 1,000 میں خرید لیں مجھ سے. اس نے کہا گھڑی تو مہنگی نظر آ رہی ہے، 10,000 5,000 کی تو ہوگی جب کہہ رہے ہیں یہ. تو اس نے کہا ٹھیک ہے 1,000 میں لے لیتا ہوں میں، کہ لاؤ 1,000. لے لیا 1,000. اس کے بعد اس نے کہا گھڑی دیجیے مولانا. انہوں نے کہا نہیں ابھی ڈیلنگ پوری نہیں ہوئی ہے، ابھی تو آپ نے یہ 1,000 کی گھڑی مجھ سے خرید لی، ٹھیک ہے. اب یہ گھڑی ہو گئی آپ کی، ہے میرے ہاتھ میں، ابھی میں اتاری نہیں ہے، لیکن اب یہ گھڑی ہو گئی آپ کی، ٹھیک ہے. کتنے میں آپ نے خریدی ہے؟ 1,000 میں. اب میں آپ سے یہی گھڑی 2,000 میں واپس خریدتا ہوں. صحیح ہے. تو آپ نے 1,000 مجھے دیا تھا، یہ لیں 2,000. یہ گھڑی واپس اپنی جگہ پہ ہے. گھڑی اپنی جگہ سے نہیں ہلی، لیکن آپ نے ورچولی اس کو 1,000 میں خرید لیا. اس کے بعد میں نے آپ سے 2,000 میں خرید لیا. الٹیمیٹلی آپ کے پاس 1,000 چلا گیا نا. یہی ڈیلنگ کرنی تھی ہمیں. تھینک یو. تو اس طرح کے بعض اوقات ہیلہ شرعی پر ہمارے بینکنگ اینڈ فائنینس کا نظام چل رہا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے اور کچھ لوگ انڈیویجولی بھی یہ کر رہے ہیں. کچھ لوگ انڈیویجولی بھی اس طرح کے ڈیلنگز ایک دوسرے سے قرض لینے کے لیے، ادھار لینے کے لیے کر رہے ہیں.
تو بعض ہیلے شرعی جائز بھی ہیں، لیکن اس کے اندر حرام انوالو نہ ہو۔ اب میں سب پر نہ فتویٰ دے سکتا ہوں، نہ سب کو بیان کر سکتا ہوں، لیکن بعض ہیلے کو خداوند عالم نے پسند نہیں کیا۔ بنی اسرائیل نے ہفتے کے دن شکار نہیں کیا، شکار تو انہوں نے اتوار کو کیا، لیکن ہفتے کو کیا کیا؟ انہوں نے مچھلیوں کو قید کر لیا، گرفتار کر لیا۔ تو خدا نے کیا کہا؟ خدا نے ان پر عذاب نازل کیا اور اس کو ظلم قرار دیا۔ وقت ختم ہو رہا ہے، 2 آیتیں اور میں جلدی سے پڑھ دوں۔ ذکر خدا سے روکنے والا بھی ظالم ہے، ذکر خدا سے، خاص طور پر مسجد میں، خدا کے گھر میں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 114 ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ۔ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے گھر میں اس کے ذکر سے روکے؟ اور گواہی کو چھپانے والا بھی ظالم ہے۔ سورہ بقرہ ہی میں ہے کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے سامنے گواہی کو چھپائے۔ گواہی کو چھپانا بھی ایک ظلم ہے۔ تو آپ دیکھیں، لفظ ظلم جو ہے وہ کئی معنوں میں قرآن کریم میں آیا ہے، اور اس کا صرف ایک معنی نہیں ہے جو عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ دوسرے انسانوں پہ ظلم کرنا، کسی کی جان کا نقصان پہنچانا، مال کا نقصان پہنچانا، عزت و آبرو کا نقصان پہنچانا، یہ بھی ظلم ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن آدم علیہ السلام نے جب توبہ کی تو انہوں نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، کسی اور پہ ظلم نہیں کیا۔ آدم علیہ السلام کس پر ظلم کرتے؟ اور کوئی تھا ہی نہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے نفس پہ ظلم کیا۔ تو ایک ظلم وہ ہے جو ایک انسان کسی دوسرے انسان پہ کرتا ہے، ایک ظلم وہ ہے جو ایک انسان اپنے نفس پہ کرتا ہے، وہ کسی اور کو نقصان نہیں پہنچاتا، لیکن اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بناتا ہے، وہ اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بناتا ہے۔ اس اعتبار سے ہر گناہ، ہر خدا کی نافرمانی ظلم کی ایک قسم ہے، یا تو وہ دوسرے انسان پہ ظلم ہے یا اس کے اپنے نفس پہ ظلم، جیسے کہ آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ محرم کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اور ایک عظیم ظلم کی یاد میں ہم احتجاج کرتے ہیں۔ ہم کیوں شہید و شہداء کا ماتم کرتے ہیں؟ یہ ہمارا ماتم، یہ ہماری عزاداری، یہ ہمارا سڑکوں پہ نکلنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ ظالموں سے بیزاری ہے۔ بے شک یہ واقعہ 1500 سال پہلے پیش آیا، لیکن ایسا اندوناک واقعہ ہے، اور خاص طور پر اس کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ وہ جو اللہ کے رسول ہدایت دے کر گئے تھے، جن ہستیوں کو ہمارے لیے آئیڈیل بنا کر گئے تھے، جس گھرانے کو ہمارے لیے نمونہ عمل قرار دے کر گئے، جس گھرانے سے اس امت نے دین کو سیکھا یا سیکھنا چاہیے تھا، اس گھرانے کے حاضر انہوں نے یہ کیا۔ بے شک دنیا میں مظالم بہت ہوئے ہیں، لوگ کہتے ہیں نا کہ صرف کربلا میں کیا ظلم ہوا، اس کے علاوہ بہت کچھ ہوا، مظالم بہت ہوئے دنیا میں اور ہو رہے ہیں، لیکن جس گھرانے کو اس امت کے لیے آئیڈیل کے طور پر پیش کیا گیا تھا کہ اس گھرانے کو دیکھو، ان کے پیچھے چلو، ان کا اتباع کرو، اس گھرانے کے ساتھ امت نے یہ سب کچھ کیا۔ اور آج کی تاریخ ایک شہید سے منسوب ہے۔ یکم محرم کو عام طور پر ہم تذکرہ کرتے ہیں ایک ایسے شہید کا کہ جو کربلا میں شہید نہیں ہوا، لیکن شہدائے کربلا کی فہرست میں سب سے پہلا نام اس کا آیا، اور وہ ہے جناب مسلم ابن عقیل
سفیر حسین کہ امام حسین علیہ السلام کے پاس جب خطوط آئے کوفے سے تو ہر شخص منع کر رہا تھا نا کہ آپ عراق نہ جائیے، آپ کوفہ نہ جائیے، اہل عراق قابل اعتماد نہیں ہیں، انہوں نے آپ کے والد کے ساتھ یہ کیا، انہوں نے آپ کے بھائی کے ساتھ یہ کیا۔ تو امام حسین علیہ السلام اپنے والد کے ساتھ بھی کوفے میں تھے اور اپنے بھائی کے ساتھ بھی کوفے میں تھے، تو امام حسین سے زیادہ کوفے والوں کو کون جانتا ہوگا؟ کسی اور کو بتانے کی کیا ضرورت؟ حسین خود جانتے ہیں۔ لیکن دعوت آئی کوفے سے، پورے عالم اسلام سے، پورے عالم اسلام میں یہ پیغام تو پہنچ گیا نا کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت نہیں کی ہے اور آپ مدینے کو چھوڑ کے مکے میں آ گئے۔ 4 مہینے آپ مکے میں رہے، پورا شعبان، پورا رمضان، پورا شوال، پورا ذی قعد، 4 مہینے اور مزید 10 دن۔ مکہ جو عالم اسلام کا سینٹر ہے، پورے عالم اسلام سے پورے سال لوگ آتے ہیں مکے میں، تو یہ بات تو پورے عالم اسلام میں پہنچ گئی کہ حسین نے یزید کے بیعت سے انکار کر دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پورے عالم اسلام میں کسی اور شہر سے حسین علیہ السلام کو دعوت آئی کہ آپ ہماری طرف آئیے؟ نہیں آئی۔ لوگ مشورہ دے رہے تھے کہ آپ یمن چلے جائیے، آپ مصر چلے جائیے، لیکن کیا یمن والوں نے کہا کہ آپ ہماری طرف آئیے؟ مصر والوں نے کہا کہ آپ ہماری طرف آئیے؟ تو کیوں جائیں حسین وہاں؟ دعوت کہاں سے آئی؟ عراق سے آئی۔ اب جو دعوت آئی اور جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ عراق کے لوگ قابل اعتبار نہیں ہیں، تو امام حسین علیہ السلام نے عراق والوں پر کون سا اعتبار کیا؟ آپ نے بھی اعتبار نہیں کیا۔ اعتبار کیا ہوتا تو فوراً نکل جاتے، لیکن آپ نے جناب مسلم کو بھیجا، کہا یہ مسلم، خط لکھ کر دیا کہ یہ مسلم، یہ میرا بھائی ہے، میرا قابل اعتماد ہے۔ اگر اس نے مجھے تمہارے بارے میں یہ بتایا کہ جو کچھ تم نے اپنے خطوط میں لکھا ہے تم لوگ ویسے ہی ہو، تو میں مکے سے تمہاری طرف آؤں گا۔ اور جب جناب مسلم پہنچے کوفہ تو لوگوں نے استقبال کیا۔ 18,000 اہل کوفہ نے جناب مسلم کی بیعت کی امام حسین کے نام پہ، 18,000 آفیشل۔ اور جب 18,000 افراد نے بیعت کر لی اور جناب مسلم آزادی کے ساتھ ساری ایکٹیویٹی کرنے لگے، اور جو حاکم کوفہ تھا وہ کمزور تھا کافی، اب ظاہر ہے کہ مصائب کی منزل ہے، اس لیے زیادہ تفصیلات ہم نہیں بیان کرتے، کبھی موقع ملا تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ حاکم مدینہ نہیں چاہتا رہا حسین کو قتل کرنا، حاکم مکہ نہیں چاہتا رہا حسین کو قتل کرنا، حاکم کوفہ نہیں چاہتا رہا حسین کو قتل کرنا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ تینوں بہت شریف تھے، بہت اچھے تھے، نہیں، بلکہ یہ ان کی اسٹریٹجی تھی کہ حسین مدینے میں قتل نہ ہوں، حسین مکے میں قتل نہ ہوں، اور حسین حاکم کوفہ کے نعمان ابن بشیر کے ہاتھوں سے قتل نہ ہو۔ ورنہ اگر نعمان ابن بشیر نے اتنی جناب مسلم کو کھلی چھٹی دے دی، یہاں تک کہ یزید نے ابن زیاد کو کوفہ میں بھیجا، تو نعمان ابن بشیر کے خلاف یزید نے کیا کیا؟ کچھ کیا؟ کچھ نہیں کیا، بلکہ اور اس کو اہم مقام دیا۔ بظاہر تو اس نے خلاف ورزی کی دیکھا جائے تو یہ سب کچھ ایک بڑے منصوبے کا حصہ تھا جس پہ کبھی موقع ملے گا تو بات کریں گے۔ تو جب تک وہ موجود رہا کوفے میں، جناب مسلم نے آزادی کے ساتھ سارے کام کیے، یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے یزید کو خط لکھا اور کہا کہ یہ جو حاکم کوفہ ہے یہ کمزور ہے، اور مسلم ابن عقیل کوفے میں آ کے یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور یہ نہیں روک رہا ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ کوفہ تیرے ہاتھ سے نہ نکل جائے تو کسی طاقتور آدمی کو بھیج۔ یزید نے کیا کیا؟ ابن زیاد کو بھیجا، ابن زیاد، زیاد ابن سمیہ کا بیٹا۔ زیاد ابن سمیہ خود حاکم کوفہ تھا اس سے پہلے،
اپنے زمانے میں اس نے بڑا ظلم کیا، بڑا ظلم کیا، چن چن کے شیعہ نے علی کو قتل کیا، زندانوں میں ڈالا۔ 20 سالہ جو مظالم ہیں، صلح امام حسن سے لے کے یزید کی ولی عہدی تک، اس 20 سالہ دور میں جتنے مظالم کوفے کے اندر ہوئے، اس کا ایک بڑا حصہ وہ ہے جو زیاد کے ہاتھوں ہوا۔ ابن زیاد کا باپ تھا، تو لوگ زیاد کے نام سے خوفزدہ ہوتے تھے، اور یہ ابن زیاد بصرے کا حاکم تھا۔ یزید نے کہا اپنے بھائی کو بصرے میں چھوڑ کے اور تو کوفے کا چارج سنبھال۔ کیفیت یہ تھی جناب مسلم کے کام کی وجہ سے کہ ابن زیاد کے اندر جرأت نہیں تھی کہ کوفے کے اندر داخل ہوتا، تو ابن زیاد نے وہ حلیہ بنایا جو بنو ہاشم والا ہوتا ہے، ایسا ظاہر کیا جیسے امام حسین کوفے میں آ گئے، اور وہ کوفے کے لوگ جو امام حسین کا انتظار کر رہے تھے وہ بھی دھوکے میں آ گئے، اور انہوں نے استقبال کیا ابن زیاد کا۔ اور ابن زیاد سیاہ ماما لگائے ہوئے، چہرے پہ نقاب ڈالے ہوئے جب داخل ہوا کوفے میں، تو لوگوں نے استقبال کیا۔ اور اس کے بعد ابن زیاد، اگر امام حسین تھے تو سب سے پہلے جناب مسلم کے پاس جاتے نا، جناب مسلم ہانی ابن عروہ کے گھر پہ تھے، لیکن ابن زیاد کا رخ جو ہے دارالعمارہ کی طرف تھا، تو کچھ لوگوں نے شکوک و شبہات کا اظہار کیا کہ حسین مسلم کے پاس کیوں نہیں جا رہے ہیں، وہ دارالعمارہ کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ لیکن کچھ لوگوں نے خود ہی جواب نکال دیا کہ براہ راست دارالعمارہ پہ اٹیک کرنا چاہتے ہیں، اور جذبہ بڑھ گیا، چلو دارالعمارہ کی طرف چلو، یہاں تک کہ دارالعمارہ کے دروازے پہ جانے کے بعد نعمان ابن بشیر کے علم میں بھی یہ بات نہیں ہے کہ ابن زیاد آیا ہوا ہے، اس نے دروازہ بند کر لیا دارالعمارہ کا، اس نے جا کے باہر سے کھٹکھٹایا، تو اندر سے اس نے کہا کہ فرزند رسول حالات بہت خراب ہیں کوفے کے، آپ تشریف لے جائیے، بعد میں آپ سے بات ہو جائے گی۔ اس نے کہا بدبخت دروازہ کھول، میں ابن زیاد ہوں۔ پھر دروازہ ایک دم کھلا اور یہ اندر داخل ہوا اور دروازہ بند ہو گیا۔ پھر لوگوں کو پتہ چلا یہ ابن زیاد تھا، اور اس کے بعد ابن زیاد نے کیا کیا؟ ابن زیاد نے یہ کیا کہ مختلف قبائل کے جو سردار تھے ان کو بلایا، ان کی میٹنگ کی، ان سے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ مسلم ابن عقیل کا ساتھ دینے والا کون ہے اور حسین کا استقبال کون کر رہا ہے، میں نہیں جانتا ان کو، میں تم لوگوں کو جانتا ہوں، تم فلاں قبیلے کا سردار ہو، تم فلاں قبیلے کا سردار ہو، تم فلاں قبیلے کا سردار ہو۔ اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کو روکنا تمہارا کام ہے، اور کئی قبائل کے سردار کو اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے تبدیل کر دیا، اس نے کہا نہیں یہ سردار نہیں، اب یہ سردار ہے، بس جو میں نے کہہ دی ہے۔ اگر میرے علم میں یہ بات آئی کہ تمہارے قبیلے کے کسی شخص نے ساتھ دیا مسلم ابن عقیل کا یا امام حسین کے استقبال کی تیاری کی، تو اس شخص کو اس کے گھر کے سامنے سولی دی جائے گی۔ لوگ ڈر گئے، سہم گئے۔ اس نے کہا ہانی ابن عروہ کہاں ہیں، وہ کیوں نہیں آیا؟ کسی نے کہا اس کی طبیعت خراب ہے۔ اس نے کہا اچھا طبیعت خراب ہے، میں خود جاؤں گا اس کی عیادت کرنے کے لیے۔ ہانی خود اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ ہانی کے علم میں یہ بات آئی کہ ابن زیاد نے کہا میں خود عیادت کے لیے آؤں گا، تو ہانی نے کہا جناب مسلم سے کہ دیکھیں اس سے اچھا کوئی موقع نہیں مل سکتا کہ آپ ابن زیاد کو قتل کر دیں، وہ میری عیادت کے لیے آئے گا، میں بیمار بن جاؤں گا اور آپ پردے کے پیچھے چھپ جائیے گا، جیسے میں اشارہ کروں آ کے اس کا کام تمام کر دیں۔ جناب مسلم نے کہا نہیں مناسب نہیں ہے کہ میں تمہارے گھر میں، وہ تمہاری عیادت کے لیے آ رہا ہے، میں اس کو قتل کر دوں۔ ہانی نے بہت اصرار کیا، یہاں تک کہ جناب مسلم کو تیار کر لیا اس نے۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اور پھر وہ پردے کے پیچھے رہے۔ ابن زیاد آیا، اب ہانی اشارے کر رہے ہیں، مختلف کھل کے تو نہیں کہہ سکتے نا، شعر پڑھ رہے ہیں، کچھ اس طرح کے جملے کہہ رہے ہیں۔ ابن زیاد تیز تھا، وہ ظاہر ہے اس نے وہ بھانپ گیا، وہ کوئی خطرہ ہے یہاں پر۔ پھر ابن زیاد نے بھی ایک شعر پڑھا، اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ میں تو
اس کی عیادت کے لیے آیا ہوں، یعنی میں تو اس کی زندگی چاہتا ہوں، اب وہ میری موت کی تیاری کر رہا ہے، یہ کہہ کے نکل گیا۔ ہانی نے کہا کہ آپ نے یہ موقع ضائع کر دیا، اس سے اچھا موقع نہیں مل سکتا تھا۔ جناب مسلم نے کہا نہیں، میں تمہارے اصرار کرنے پہ تیار ہو گیا تھا، لیکن مجھے پیغمبر کا یہ قول یاد آ گیا، مہمان کا احترام کرو، وہ تمہارا مہمان تھا۔ یہ ہماری شان کے خلاف، یہ شجاعت کے خلاف کہ میں مہمان پر جو تمہاری عیادت کے لیے آیا ہے میں اس پر حملہ کر دوں، یہ بنو ہاشم کی شان نہیں ہے۔ لیکن ہانی نے کہا کہ آپ نے بہت اہم موقع ضائع کر دیا، اب یہ موقع آپ کو نہیں مل سکے گا، اور یہی ہوا۔ ہانی کو بلایا اس نے، بعد میں ایک جاسوس کے ذریعے اس نے معلوم کر لیا کہ مسلم یہاں پر ہے، اور بلانے کے بعد ہانی پر اتنا تشدد کیا گیا کہ وہ لہو لہان ہو گئے۔ ہانی کے قبیلے کے لوگوں نے گھراؤ کر لیا دارالعمارہ کا۔ یہاں قاضی شرح کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ گواہی دو کہ ہانی زندہ ہے۔ زندہ تو تھے، لیکن جتنا تشدد ان کے اوپر ہوا تھا قاضی شرح نے وہ نہیں بیان کیا۔ لوگوں سے جا کر کہا کہ میں دیکھ کر آیا ہوں، مل کے آیا ہوں، ہانی زندہ ہے، مرا نہیں ہے، اس لیے تم لوگ اپنے گھروں کو جاؤ۔ لوگوں نے کہا جب قاضی شرح یعنی قاضی القضات، چیف جسٹس یہ بیان دے رہے تو ہانی زندہ ہوں گے، زندہ تو تھے ہانی، لیکن کتنا تشدد ہوا تھا ان کے اوپر۔ اب جب جناب مسلم کو یہ بات پتہ چلی کہ ہانی کو گرفتار کر لیا گیا ہے، آپ نے اس گھر کو چھوڑ دیا۔ یہ وہ موقع ہے جناب مسلم نے اعلان کیا کہ اب تم لوگ اپنے گھروں پہ نہ رہو بلکہ باہر نکلو۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ جناب مسلم جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے کوفہ، اسلحہ جمع نہیں کیا تھا انہوں نے، لشکر تیار نہیں کیا تھا۔ جناب مسلم کا کام صرف یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی استقبال کی تیاری کریں، ان کے لیے راستہ ہموار کریں، بس وہ کام انہوں نے کر لیا۔ لیکن ایک دم جو ماحول تبدیل ہوا تو جناب مسلم نے یہی فیصلہ کیا کہ اب اور تو کچھ ہو نہیں سکتا، فوری طور پر میدان میں آنا چاہیے۔ تو اس وقت جناب مسلم کا ساتھ دینے والے لوگوں کی تعداد بہت کم تھی، اور جو نکل کے رائے وہ بھی کچھ مقابلہ کر رہے تھے۔ لیکن وہ جو ابن زیاد نے کہا تھا مختلف قبائل کے سرداروں سے کہ اپنے اپنے قبیلے کے نوجوانوں کو روکنا تمہارا کام ہے، تو قبائل کے سردار نکل کے آئے، انہوں نے گھروں میں جا کے خواتین کو نکالا کہ تم اپنے شوہر کو واپس بلاؤ، تم اپنے بیٹے کو واپس بلاؤ، تم اپنے بھائیوں کو واپس بلاؤ، ورنہ تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا۔ اور پھر خواتین نکل کر آئیں، وہ اپنے بیٹوں کو لے کے چلی گئیں، اپنے بھائیوں کو لے کے چلی گئیں، اپنے شوہروں کو لے کے چلی گئیں۔ کہا تمہارا کیا تعلق ہے اس لڑائی سے، تم اپنے گھر میں جاؤ، ہمارے لیے کیا فرق پڑتا ہے، بنو امیہ ہو یا بنو ہاشم ہو۔ یہ اپروچ۔ اور پھر یہی ہوا کہ جناب مسلم جب نماز مغرب کے لیے آئے تو ان کے ساتھ 30 افراد تھے، اور جب آپ نے نماز ختم کی تو اس وقت ان کے ساتھ 10 افراد تھے، اور جب آپ مسجد سے باہر نکلے تو ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ اتنا رعب تھا کہ مسجد کوفہ میں ابن زیاد کا کوئی ساتھی داخل نہیں ہو پایا، اور جب جناب مسلم نکل گئے اس کے بعد بہت دیر تک اس نے صرف یہ معلوم کیا کہ کوئی مسجد کے اندر تو نہیں ہے۔ پھر بہت دیر کے بعد جب یقین ہو گیا کہ نہیں اب مسجد کے اندر کوئی نہیں ہے تو پھر وہ مسجد میں آئے، اور ادھر جناب مسلم ہیں اور کوفے کی سنسان گلیاں ہیں۔ چلتے گئے یہاں تک کہ ایک دروازے میں جا کے بیٹھ گئے۔ ایک مومنہ نے دروازہ کھولا، اس کا نام طوعہ بتایا جاتا ہے، مومنہ تھی۔ جب وہ باہر نکلی تو جناب مسلم نے اس سے پانی مانگا۔ بعضوں میں بیان کیا گیا جناب مسلم نے پانی کا سوال کیا تو زبان سے نہیں کہا، اشارے سے کہا۔ اس نے پانی لا کے پلایا، پانی پینے کے بعد پھر بیٹھ گیا۔ تو اس نے کہا کہ بھئی آپ کون ہیں جو میرے دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں، مناسب نہیں لگتا، میں ایک بیوہ خاتون ہوں، اکیلی ہوں گھر پہ، میرا بیٹا کہیں باہر گیا ہوا ہے، آپ اپنے گھر میں جائیں، کوفے کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں۔
جناب مسلم نے کہا جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ اس نے کہا بڑی عجیب بات آپ نے کر دی، آپ کا کوئی گھر نہیں ہے، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ فرمایا میں مسلم ابن عقیل ہوں، سفیر حسین ابن علی، میرے ہاتھ پہ 18,000 لوگوں نے بیعت کی اور اب لوگوں نے ساتھ چھوڑ دی۔ اس نے کہا آپ میرے گھر میں تشریف لائیے۔ آپ نے انکار کیا، اس نے اصرار کیا تو آپ اس کے گھر تشریف لے گئے۔ جاتے ہی آپ نے مصلی عبادت بچھائی، رات بھر عبادت میں مشغول رہے۔ صبح کے نزدیک آپ کی آنکھ لگ گئی، خواب میں دیکھا کہ مولا علی تشریف لائے ہیں، پیغمبر اکرم تشریف لائے ہیں اور کہہ رہے ہیں مسلم بہت جلد تم ہم سے ملاقات کرنے والے ہو۔ ابھی نماز فجر تمام کی تو ایک دم ہر طرف سے سپاہیوں کے آنے کی اطلاع ملی، آوازیں آنا شروع ہوئی۔ جناب مسلم نے ایک دفعہ تیاری شروع کی مقابلے کی، تلوار ہاتھ میں لیا۔ وہ مومنہ کہتی ہے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ باہر خطرہ ہے آپ کے لیے۔ کہا نہیں، میں نہیں چاہتا کہ ملائن تیرے گھر میں داخل ہوں اور تیرے گھر کے بے حرمتی ہوں، میری وجہ سے تیری حرمت پامال ہو۔ میں کہوں گا اے مسلم یہ تو مومنہ ہے اور یہ کوفہ ہے، لیکن آپ نہیں چاہتے کہ اس کے گھر کی حرمت پامال ہو۔ عصر عاشور کربلا میں آ کر دیکھیے کس طرح بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں جا رہی۔ الغرض جناب مسلم باہر نکل کے آئے، ایک مرتبہ مردانہ وار مقابلہ شروع کیا۔ ایک لشکر آیا، پھر دوسرا لشکر آیا۔ محمد ابن اشعث کہتا ہے کہ اور لشکر بھیج۔ ابن زیاد کہتا ہے تم سے ایک جوان نہیں سنبھالا جاتا؟ تو وہ کہتا ہے کہ جس کو تو ایک جوان سمجھ رہا ہے وہ کوئی کوفے کا بقال نہیں ہے، وہ ہاشمی جوان ہے، اس کا مقابلہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اسے کہا گیا دھوکے سے گرفتار کرو، یہاں تک کہ دھوکے سے جناب مسلم کو گرفتار کیا گیا۔ اب جب مسلم کو لایا گیا ابن زیاد کے سامنے، ایک مرتبہ سینہ تان کے کھڑے ہوئے، کسی نے کہا امیر کو سلام کرو، کہا میرا امیر صرف حسین ہے، حسین کے سوا میں کسی کو سلام نہیں کروں گا۔ ابن زیاد نے کہا کہ تو نے اپنے قتل کی تیاری کر لی ہے؟ جناب مسلم نے کہا مجھے خوشی ہے کہ میں تجھ جیسے شخص کے ہاتھوں سے قتل کیا جاؤں، لیکن میں چاہتا ہوں ایک وصیت کر دوں۔ کون ہے یہاں پر جس کو میں وصیت کر سکتا ہوں؟ ابن زیاد نے عمر سعد سے کہا کہ تیری کچھ دور سے رشتہ داری بھی ہوتی ہے، ان کی وصیتیں سن لے۔ جناب مسلم نے 3 وصیتیں کی۔ ایک تو کہا کہ جب سے میں کوفے میں آیا ہوں تو میں مقروض ہو گیا ہوں، یہ میری زرہ اور یہ تلوار یہ بیچ کے میرا قرض ادا کر دینا۔ دوسری وصیت یہ کی کہ جب اگر میں قتل کر دیا جاؤں تو میری لاش کو دفن کر دینا۔ اور تیسری وصیت یہ کی کہ میں نے حسین کو یہ خط لکھا ہے کہ اہل کوفہ اپنے وعدے پر قائم ہے، آپ یہاں تشریف لے آئیے، کسی طرح حسین کو یہ پیغام دے دو کہ خدا کے لیے کوفے کی طرف نہ آئیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد ایک مرتبہ جناب مسلم کو لے جایا گیا دارالحمارہ کی چھت کی طرف۔ آپ نے کہا مجھے 2 رکعت نماز کی اجازت دو۔ 2 رکعت نماز آپ نے پڑھی، ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا، نہ جانے کیا ذہن میں آیا یا کیا چیز نظر آئی کہ السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ ادھر حسین کوفے کی طرف آ رہے ہیں، ایک مقام پر حسین کھڑے ہو کے آپ نے دیکھا آسمان کی طرف، اور دیکھنے کے بعد کہا وعلیک السلام۔ کسی نے پوچھا آپ نے کس کے سلام کا جواب دیا؟ آپ نے کچھ نہیں کہا، لیکن کہا کہ یہ 2 افراد جو سامنے سے آ رہے ہیں ان کو روکو۔ جب ان کو روکا گیا، بلایا گیا، ان سے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا کوفے سے آ رہے ہیں۔ کہا کوفے میں کیا حالات ہیں؟ انہوں نے کہا ہم سب کے سامنے بیان کریں یا تنہائی میں بیان کریں؟ امام نے فرمایا نہیں، سب کے سامنے بیان کرو، یہ سب میرے قابل اعتماد لوگ، میں نہیں چاہتا ان سے کوئی بات چھپاؤں۔ انہوں نے کہا کہ فرزند رسول ایک جملہ میں اگر ہم عرض کریں تو قلوبہم معکم سیوفہم علیکم، کوفے والوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں آپ کے خلاف۔ کہا تم نے کوفے میں کیا دیکھا؟ کہا جب ہم کوفے سے آ رہے تھے تو مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا گیا، ان کا سر دارالحمارہ پہ لٹکا دیا گیا تھا، اور ان کے جسم ناظرین کو رسیوں سے باندھ کے گلی کوچوں میں گھسیٹا جا رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ جناب سید الشہداء نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم نے سن لیا کہ جس کوفے کی طرف ہم جا رہے ہیں اس کی کیفیت یہ ہے، تم میں سے جو شخص جانا چاہتا ہے وہ یہاں سے چلا جائے۔ یہ وہ مقام ہے، تاریخ کہتی ہے سب سے زیادہ لوگ حسین کو چھوڑ کے چلے گئے،
اور صرف مخلص لوگ بچ گئے۔ اور اس کے بعد ایک مرتبہ حسین مخدرات عصمت و طہارت کے خیمے میں آئے، اور آنے کے بعد جناب مسلم کی شہادت کی خبر بیویوں کو دی، اور اس کے بعد اپنی بہن سے کہا کہ مسلم کی چھوٹی بچی کو لے کر آؤ۔ ایک مرتبہ مسلم کی بچی کو بلایا، اپنے برابر میں بٹھایا، اس کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرنے لگے۔ خانوادہ عصمت و طہارت کی پروردہ بچی تھی، کہنے لگی چچا جان آپ اس طرح ہاتھ پھیر رہے میرے سر پہ جیسے یتیم کے سر پہ پھیرا جاتا ہے۔ کہا بیٹا تم یتیم ہو گئی ہو لیکن میں تمہارے باپ کی جگہ ہوں۔ ایک دوسری بچی دیکھ رہی تھی کہ کوئی یتیم ہو جاتا ہے تو اس کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا جاتا ہے۔ عصر عاشور وہ بچی انتظار کر رہی تھی کہ کوئی سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرے، لیکن کوئی نہیں آیا۔ جو آیا تعزیانے لگانے کے لیے آیا، جو آیا گوشوارے چھیننے کے لیے آیا، جو آیا تماشے لگانے کے لیے آیا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بار اللہ ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں قرآن کریم اور سیرت معصومین کے مطابق اپنی زندگی استوار کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے جوانان عزیز کو علم عمل کی دولت سے مالا مال فرما، مومنین کی حاجات شریعہ کو پورا فرما۔ بار اللہ جہاں جہاں عزاداری سید و شورا ہو رہی، عزاداری کو اور عزاداران سید و شہداء کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ بار اللہ جہاں جہاں مسلمان عالم کفر کے خلاف، ظلم و ستم کے خلاف برسر پیکار ہیں، ان کو کامیابی عطا فرما۔ اس روئے زمین کو عدل و انصاف سے پر کرنے کے لیے اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کے امام علیہ السلام کے انصار اوان میں سے قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک سورہ فاتحہ کی گزارش ہے۔ رضا حسین ابن محمد مرتضیٰ، افتخار بانو بنت سید زاہد حسین، یوسف رضا ابن رضا حسین، یاسین رضا ابن رضا حسین، سید احمد علی ابن سید ہاشم علی، سید محمد حسین ابن سید علی امیر، بی بی زاہدہ بنت سید غالب حسنین، سید الصبیہ فاطمہ بنت سید ابراہیم حسین رضوی، اپنے اپنے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے، شہداء ملت کو شامل کرتے ہوئے سورۃ المبارکۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على محمد. موسم ازاں آیا فاطمہ کو پرسا دو، موسم ازاں آیا فاطمہ کو پرسا دو، موسم ازاں آیا فاطمہ کو پرسا دو۔ کربلا کے جنگل میں شاہ کا گھرانہ ہے، 3 دن کے پیاسوں کو رونے کا زمانہ ہے، شے کا فرش بچھواؤ فاطمہ کو پرسا دو، موسم ازاں آیا فاطمہ کو پرسا دو۔ درد دل کا بڑھتا ہے دوسری محرم کو، درد دل کا بڑھتا ہے دوسری محرم سے، بے قرار ہوتے ہیں
لوگ شاہ کے غم سے لب پہ آتا ہے نالا فاطمہ کو پرسا دو موسم ازایا فاطمہ کو پرسا دو پیس کر جسے چکی سیدہ نے پالا تھا جس کو بن میں امت نے پیاسا مارا ڈالا تھا اس کا ذکر غم آیا فاطمہ کو پرسا دو موسم ازایا فاطمہ کو پرسا دو جو شفیع امت تھا جو امام امت تھا ضامن شریعت تھا دین تھی جو دولت تھا لٹ گیا وہ سرمایہ فاطمہ کو پرسا دو موسم ازایا فاطمہ کو پرسا دو 3 دن کا پیاسا تھا دشت بے مروت میں سر کٹا دیا جس نے دین کی حفاظت میں اس حسین پر رونا فاطمہ کو پرسا دو موسم ازایا فاطمہ کو پرسا دو